آزاد پیدا کیا، آزاد بنایا۔ تو یہ آج سے 1400 برس پہلے مولا کائنات نے بیان فرمایا، اور ایک عرصہ گزر گیا، سارا زمانہ اس آرزو اور اس جستجو میں ہے، اس کوشش میں ہے کہ ہمیں آزادی مل جائے۔ اور مولا 1400 برس پہلے کہہ گئے جبکہ اللہ نے آپ کو آزاد خلق کیا ہے، آزاد بنایا ہے، تو آزاد زندگی بسر کرو۔ تو جہاں مولا نے یہ بیان فرمایا کہ آزاد رہو، آزاد زندگی بسر کرو، وہیں امرائے وقت، سلاطین وقت، شہنشاہ وقت، جاگیردار وقت اس آرزو اور اس جستجو میں رہا کرتے تھے کہ ہماری رسائی در اہل بیت تک ہو جائے، یہ ہمیں اپنا لیں، اپنا غلام بنا لیں، تو ہم دنیا میں بھی آزاد اور آخرت میں بھی آزاد ہو جائیں گے، بشرطے کہ یہ ہمیں اپنا لیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں جانے، ان کے در پر آنے والوں کی قطار بہت طویل ہے، بہت لمبی ہے۔ لوگ آتے، علماء اکرام تشریف فرما ہیں، اصحاب صفہ کا چبوترا مشہور تھا، اور لوگ بیٹھے رہا کرتے تھے اور بیٹھ کر کے گزر کر چلے جایا کرتے تھے، لیکن یہ سب کو نہیں اپناتے تھے۔ کلمہ پڑھنا اور ہے، اہل بیت کے در تک رسائی ہونا اور ہے۔ سب کو انہوں نے درجات عطا نہیں کیے، سب کو منزل عطا نہیں کی، سب کو منصب عطا نہیں کیے۔ آئے اور آ کر کے لوگ عزیزو آئے، ملے، بیٹھے اٹھے، گفتگو کی اور چلے گئے۔ یہ تو آپ کے بھی معاشرے کی بات ہے جو آپ نے تہذیب اہل بیت علیہ السلام سے سیکھی ہے۔ آپ کے تعلقات ملنے والے بہت ہیں، لیکن ہر کسی کو عزیز و حد سے تجاوز کرنے نہیں دیا جاتا، اس لیے کہ ظرف دیکھ کر کے گلے لگایا جاتا ہے کہ کون منہ پر چڑھ رہا ہے اور کون حدود تک رہنے کے قابل ہے۔ اگر زیادہ آپ کھل جائیں کسی سے تو وہ منہ پر چڑھنے لگتا ہے۔ وہی اہل بیت علیہ السلام کے ہاں کا دستور تھا کہ یہ زیادہ نہیں، لوگ آتے تھے، لیکن بہت کم لوگ ہیں تاریخ اسلام میں کہ جنہیں انہوں نے درجات عطا فرمائے۔ کوئی 9 درجے کا ایمان، کوئی 10 درجے کا ایمان۔ عزیزو آپ دیکھیں اور ایسے ایسے منصب تو اب جو کہتے ہیں، ابھی میں کلپ سن رہا تھا، اس میں تھا کہ ہم سارے صحابہ کا احترام کرتے ہیں، اس میں آ رہا تھا ہم سب کا احترام کرتے ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام سے محبت بھی کرتے ہیں، کہ ہم سب کا احترام کرتے ہیں اور اہل بیت علیہ السلام سے محبت بھی کرتے ہیں۔ سارے صحابہ ہماری نظر میں قابل تعظیم ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں مولانا صاحب، ابھی بہت وضاحت کی ہے نایاب بھائی نے، کہ سارے صحابہ قابل تعظیم ہیں اور سب جنتی ہیں۔ تو جب سارے صحابہ قابل تعظیم ہیں اور سب جنتی ہیں اور اہل بیت سے محبت بھی کرتے ہیں، تو پھر یہ بتاؤ کہ ان میں اہل بیت کا قاتل کون ہے؟ میں آپ خود غور کریں، آپ دیکھیں کون ہے قاتل۔ آپ یہ نہ سمجھیں، میں موضوع پر آؤں گا جو حکم کیا ہے، آپ دیکھیں کچھ باتیں آپ سے کر لوں میں۔ لوگ کہہ دیتے ہیں ہمارے اوپر بھی، اب تو ہماری بزم میں بھی ایسے لوگ ہونے لگے ہیں کہ جو بڑی تعریف، بھائی سب کا احترام کرو، سب کا منصب عطا کرو۔ اہل بیت علیہ السلام نے دیکھو کسی کو خفا نہیں کیا ہے اور سب کو گلے لگایا ہے، اور دیکھو صحابہ اکرام نے اچھے کام کیے ہیں، انہوں نے اچھے کام کیے، انہوں نے اچھے کام کیے، جو کہا گیا سب نے اچھے کام کیے ہیں۔ تو یہ سب ہے کہ بھائی کیے ہیں اچھے کام، سب کرتے ہیں اچھے کام، اور سب کو احترام سے دیکھنا چاہیے۔ تو یہ کیسے ہو جائے گا عزیزو؟ سب کو احترام کیسے دیا جا سکتا ہے؟ دیکھا جائے گا کون کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ عزیزو آپ بتائیے، جب امام حسین کربلا، میں دوسری طرف لے جانا چاہ رہا ہوں، جب امام حسین کربلا کو چلے تھے تو آپ پڑھیے، ان علماء اکرام سے پوچھئے گا جو میرے سینئر ہیں، ان سے پوچھئے کہ امام حسین جو قافلہ لے کر کے چلے تھے اس میں کتنے صحابہ تھے؟ جب مدینے سے چلے ہیں تو کتنے صحابہ تھے؟ ایک صحابی نظر نہیں آئے گا۔ تاریخ پڑھیے، ایک صحابی اس میں آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ جو امام حسین جسے لے کر کے گئے ہوں، ایک صحابی نہیں دکھلا سکتے۔ میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، دکھا سکتا ہوں، میرے پاس کتاب موجود ہے۔ ایک صحابی نہ حسین کسی سے کہنے گئے کہ بھائی ہم چل رہے ہیں، چلو نانا کا دین بچانا ہے، شریعت بچانی ہے، امت بچانی ہے، سب کچھ کسی کے پاس نہیں گئے، اور نہ کوئی صحابی امام حسین کے پاس گیا۔ تو کیوں نہیں گئے؟ نہ حسین گئے، میں نے یہ باتیں پڑھی ہیں لیکن وہ بات نہیں جو میں آپ پہنچانا چاہ رہا ہوں، غور کیجئے۔ نہ امام حسین گئے اور نہ کوئی صحابی حسین تک آیا۔
گئے نہیں، نہ کوئی آیا۔ تو آپ دیکھیں یہ سوچنے والی بات ہے، کیوں نہیں گئے؟ کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین دیکھ رہے تھے، کیوں میں نے پڑھا ہے کہ کربلا کوئی ایک دن میں نہیں بنی۔ کبھی سوچتے ہو آپ یا کربلا 6 مہینے میں بن گئی، 28 رجب کو چلا قافلہ اور 10 محرم کو شہید ہو گئے، یہ 5 مہینے کا وقفہ ہے کہ ان 5 مہینے میں کربلا وجود میں آ گئی، بن گئی؟ نہیں، کربلا بننے میں 50 برس لگے، 50 برس لگے کربلا بننے میں۔ آپ غور کیجئے گا، 50 برس لگے کربلا بننے میں، ایک دن نہیں لگا۔ کبھی آپ سوچیں، اور ان 50 برس میں خالی یہ نہیں کہ بن گئے، اس میں ٹرائل بھی ہوتا رہا، چیک بھی ہوتا رہا کہ دیکھیں کربلا بن جائے گی کہ نہیں۔ کوئی کام بغیر پلاننگ کے نہیں کیا جاتا۔ کبھی اور جائے کہ اتنا بڑا مارکا، اتنا بڑا انقلاب، اتنا بڑا کام ہونا ہو تو کیا آپ سامنے والے کو ایسے ہی سمجھ رہے ہیں، اسے بے وقوف سمجھ رہے ہیں یا اسے نادان سمجھ رہے ہیں؟ آپ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ وہ کس سے ٹکر لینے جا رہا ہے، تو بغیر پلاننگ کے وہ اس کا مقابلہ کر لے گا۔ بھئی امام حسین کو آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیے بیعت کا سوال صرف حسین سے نہیں کیا گیا تھا، بیعت کا سوال حسین کے علاوہ 3 اور لوگوں سے بھی کیا گیا تھا، 4 سے سوال کیا گیا تھا۔ یوں تو سارے عالم اسلام نے بیعت کر لی تھی، لیکن مدینے میں 4 اور لوگوں سے بیعت کا سوال کیا گیا تھا، وہ بھی کوئی عبداللہ، عبد الرحمن، پھر عبداللہ ابن عمر، پھر امام حسین، ان میں بھی 3 نے بیعت کر لی تھی۔ یا آپ یوں ہی نہ سمجھیں، ان میں بھی 3 نے بیعت کر لی تھی، صرف حسین ہی نے بیعت نہیں کی تھی۔ تو یزید کو ضرورت کیا تھی حسین کے سر پڑنے کی؟ جب سب نے بیعت کر لی اور سب کر چکے بیعت، سارے مسلمان کر چکے، تو حسین کے پیچھے کیوں لگا تھا؟ خاموش ہو جاتا، پرواہ نہیں کرتا، ایک نہیں کر رہا ہے نہ کرتا۔ لیکن جب یزید سے کسی نے کہا کہ تو نے کیوں حسین کو قتل کرایا، کیا ضرورت تھی؟ سب نے تو بیعت کی۔ کہا بیعت مسلمانوں نے کی تھی، اسلام نے بیعت نہیں کی تھی۔